یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی. عزادارہ نے امام مظلوم، خمخارہ نے زینب و کلثوم، عابد سے یہ وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے کہاں زیادہ قلق تم پہ یا امام. عابد نے 3 بار کہا شام شام شام، سرننگے میرا کنبہ تھا اور گرد خاص و عام. بازار شام کا یہ سفر، شام تک کا سفر، تاریخ کا وہ دردناک سفر ہے کہ جسے سننے کے بعد ہر باضمیر شخص تڑپ پڑتا ہے. شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، پاؤں میں بیڑی تو کے گراواں، شام کا بازار عابد بیمار. بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سر سرور، بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سر سرور. بے مکنا بے چادر بلوے میں پھوپھی مادر، اور مجمع کفار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار. بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی، بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی، آدھا کی سفرائیں اور عالم تنہائی، وہ بے کس و لاچار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار. دربار میں سرہریاں کرتے ہیں حرم گریاں، دربار میں سرہریاں کرتے ہیں حرم گریاں. اٹھنے لگا ایک طوفان، محشر کا ہے ساماں، جنبش میں ہے دربار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار. شام کا بازار میں کیا ہوا؟ دیکھیے، تاریخ بتاتی ہے کہ جب آل محمد کا قافلہ شام کے نزدیک پہنچا تو اس قافلے کو شام کے دروازے کے باہر کئی دنوں تک ٹھہرا دیا گیا اور بازار کو، محل کو خوب سجایا گیا، آئینہ بندی کی گئی. اور جب آل محمد کا قافلہ بازار شام میں داخل ہوا تو اس کی تنگ گلیاں اور ان گلیوں کو سجایا ہوا تھا اور لوگ آل محمد پر ٹوٹ رہے تھے. ان گلیوں میں آئینہ بندی کی ہوئی تھی تاکہ جب بھی زینب اپنے جھکے ہوئے سر کو اٹھائے تو انہیں اپنا برہنہ سر نظر آئے اور انہیں شرمندگی ہو. عورتیں کوٹھوں پہ سوار تھیں، چڑھی ہوئی تھیں، اور کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوئی کنکر پھینکتا تھا، کوئی کانٹے پھینکتا تھا، کوئی گرم ابلتا ہوا پانی پھینک رہا تھا تو کوئی صدقے کی کھجوریں پھینک رہا تھا اور آپ کو نہایت تنگ کیا جا رہا تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ امام زین العابدین اپنی پوری عمر شہید ہونے سے پہلے اپنی پوری عمر شام کا بازار کا، شام کا دربار کا منظر یاد کر کر کے گریہ کیا کرتے تھے، خون کے آنسو رویا کرتے تھے. شام میں ایسا کیا ہوا کہ چوتھے امام یاد کر کے ساری زندگی روتے رہے؟ دیکھیے، تاریخ بتاتی ہے کہ شام کا جو منظر تھا وہ کچھ یوں تھا کہ آل محمد برہنہ سر تھے
اور امام زین العابدین ان کے ساتھ موجود تھے. اور جب آل محمد دربار شام میں پہنچے تو دربار شام میں 700 کرسی نشین تھے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ کرسی نشین تو موجود تھے، ساتھ ہی ساتھ ان کرسیوں کو سجایا ہوا تھا. اور یزید جس تخت پہ بیٹھا ہوا تھا وہ تخت بھی سجا ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور ساتھ میں وہ شراب پی رہا تھا اور سامنے شطرنج رکھی ہوئی تھی. اور اس کے قدموں میں ایک دشت میں امام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا، جسے کبھی وہ اپنی چھڑی سے مارتا تھا تو کبھی وہ سر پر اپنی شراب پھینکتا تھا. اسی وجہ سے امام اپنی تمام عمر خون کے آنسو روئے. میں نے سنا ہے کہ بی بی سکینہ کو کنیزے میں بھی مانگا، کیا یہ سچ ہے؟ جی ہاں، یہ حقیقت ہے. شام کے دربار میں جب بی بی سکینہ وہاں موجود تھی، تمام عورتیں جو ہیں وہ موجود تھی شام کے دربار میں، آل محمد کا قافلہ موجود تھا. تو جب یزید باتیں کر رہا تھا اپنے لوگوں سے تو وہیں 700 کرسی نشین بیٹھے تھے. ان میں ایک تماشائی بھی تھے کافی سارے. تو ان میں سے ایک جو تماشائی تھا سرخ آدمی، اس نے بی بی سکینہ کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ یزید، اس بچی کو کیا تم کنیزی میں دو گے؟ بی بی سکینہ ڈر گئی اور فوراً بی بی زینب کے پاس، اپنی پھوپھی کے پاس پہنچ گئی. بی بی کو جلال آیا اور جلال کے عالم میں اس شخص کو دیکھا اور ایسی نظر سے دیکھا کہ وہ اسی وقت مس ہو گیا. بی بی زینب نے یزید کے دربار میں کیا خطبہ دیا؟ کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بی بی زینب یزید کے دربار میں پہنچی تھی تو یزید نشان بیان کر رہا تھا، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ رسول خدا ہی اس کے اصل جد ہے، وہ اس کے جد ہے، اور وہ بتا رہا ہو کہ میں آل محمد میں سے ہوں. تو بی بی کو جلال آیا اور جلال کے عالم میں فرمائی کہ عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، تخریب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر، تو رچ سے سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر، تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے، تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی ہے. جب یزید نے سب کچھ سنا، یزید ڈر گیا. فوراً اس نے اپنے خطیب کو اشارہ کیا کہ جاؤ ممبر پہ جا کر میرے قصیدے بیان کرنا شروع کرو، میرے بارے میں اچھی باتیں بیان کرنا شروع کرو. وہ فوراً ممبر پہ گیا، اس نے گفتگو کرنا شروع کی. جب وہ ممبر سے اترنے لگا، امام نے یزید سے فرمایا کہ یزید، مجھے بھی اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ بیٹھنے کی اجازت دے کہ میں بھی جاؤں اور میں کچھ کلام کروں. اب وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے 700 کرسی نشین، ان میں سے لوگوں نے کہا کہ اے یزید، کافی عرصہ ہوا کہ ہم نے بنو ہاشم کا فصاحت و بلاغت والا خطبہ نہیں سنا. یہ شخص، یہ غلام ہے، یہ تیرا اسیر ہے، یہ کیا کر لے گا؟ اس کے باپ مر چکا ہے، اس کے چچا بھی مر چکے ہیں، اس کے ساتھ عورتیں ہیں، برہنہ سر ہیں، یہ کیا خطبہ دے گا؟ اسے جانے دے. یزید نے اجازت دے دی. اب وہ امام زین العابدین اس لکڑی کے ڈھیر پہ پہنچے. اب آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، آپ نے کلام کرنا شروع کیا کہ اے لوگوں، اے یزید، سن، بتا کہ شہادت ہماری میراث ہے کیا نہیں ہے؟ سخاوت ہمارے لیے ہے، شجاعت ہمارے لیے ہے، علم ہمارے لیے ہے، حلم ہمارے لیے ہے. علی مرتضیٰ ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، حمزہ ہم میں سے ہیں، ابو طالب ہم میں سے ہیں، اور رسول خدا محمد عربی ہم میں سے ہیں. اب جیسے ہی یزید نے سب کچھ سنا، یزید پریشان ہو گیا، یزید تنگ ہو گیا. فوراً اس نے اپنے مؤذن کو اشارہ کیا کہ جاؤ جا کے اذان دینا شروع کرو اور زین العابدین کے خطبے کو قطع کر دو. اب اس نے اذان دینا شروع کی. اس نے اپنی اذان کا پہلا جملہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے بھی جملہ دہرایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر اس نے کہا کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو امام نے بھی جملہ دہرا کے کہا کہ یزید، بتا کہ جس محمد کی گواہی دی جا رہی ہے یہ تیرے جد ہے یا ہمارے جد ہے؟ یزید نے سنا، یزید کو ڈر لگ گیا کہ کہیں دربار میں ہنگامہ برپا نہ ہو جائے. یزید نے امام کو اس لکڑی کے ڈھیر پر سے اتروا لیا. یزید کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کے سر کا کیا معجزہ ہوا؟ تاریخ بتاتی ہے، راوی یہ کہتے ہیں کہ بی بی سکینہ کو یزید نے جب دیکھا تو کہا کہ اے سکینہ،
میں نے یہ سنا ہے کہ تمہیں بہت بھوک لگ رہی ہے. میرے قدموں کے نیچے جو ایک تشت ہے اس میں کھجوریں ہیں, آ جاؤ اور ان کھجوروں کو کھا لو. تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی سکینہ اس تشت کے پاس گئی. تشت کے اوپر ایک رومال رکھا ہوا تھا. اب جیسے ہی بی بی سکینہ نے وہ رومال ہٹایا, اپنے بابا کی سوکھی رگیں, اپنے بابا کا خون آلود چہرہ دیکھا. بی بی سکینہ تڑپ گئی, چاہا کہ اس سر کو اٹھائے, اپنا شکوہ بیان کرے, لیکن شمر ابن ذوالجوشن نے بی بی کو کھینچ کر پیچھے کر لیا. یزید کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہو. میں کب دیکھوں گا کہ جب تم اپنے بابا کو پکارو اور یہ سر تمہاری گودی میں آ جائے. اب بی بی سکینہ نے اپنا جلا ہوا دامن بلند کیا اور کلام کرنا شروع کیا کہ اے بابا, اب تک امتحان آپ کا تھا, لیکن اب امتحان آپ کی بیٹی سکینہ کا ہے. ثابت کر دیجئے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اب بی بی کا اتنا کہنا تھا کہ سر حسین تشت سے اٹھا. پورے دربار نے دیکھا, دربار حیران ہو گیا, اور سر حسین اس تشت سے اٹھا اور بی بی سکینہ کی گودی میں آ گیا, اور بی بی نے اپنے شکوے بیان کرنا شروع کی. کیسے سفر سجاد نے بازار میں گزارا ہوگا, سر ننگے بیبیوں کے, سر ننگے بیبیوں کے, کیسے کیا گوارا ہوگا, کیسے سفر سجاد نے بازار میں گزارا ہوگا. آنکھوں سے خون جاری, چہرہ بھی تر ہوا ہے, زینب کے سر سے ظالم نے, زینب کے سر سے ظالم نے چادر کو جب اتارا ہوگا, کیسے سفر سجاد نے بازار میں گزارا ہوگا. رو رو کہے یہ عابد نامار معصومہ کو, جب سامنے سکینہ کو, جب سامنے سکینہ کو ظالم شمر نے مارا ہوگا, کیسے سفر سجاد نے بازار میں گزارا ہوگا. سر ننگے بیبیوں کے, سر ننگے بیبیوں کے, کیسے کیا گوارا ہوگا.